ایک فاحشہ اور بدکار عورت ایک زاہد سے افضل کیسے ہو گئی؟ دن رات خدا کی عبادت کرنے والا زاہد و مومن ایک فاحشہ کے گھر میں پناہ لے کر کیسے بچ گیا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ حضرت سید گیسو دراز رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ نماز جمعہ کے بعد قرب حق اور مقبولیت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کے نیک عمل کو دیکھ کر اسے مقبول اور عمل بد کو دیکھ کر اسے مردود نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کی مداح و ذم نہیں کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک زاہد رہتا تھا جو دن رات خدا تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا اور اس کے قرب میں رہتا تھا۔ حق کے تعالیٰ نے اسے خواب میں ایک دن فرمایا کہ میں اس شہر پر مصیبت نازل کرنے والا ہوں، ایسی مصیبت کہ اس سے کوئی شخص نہیں بچ سکے گا۔ زاہد نے عرض کیا کہ خدا بندہ تو کیسی مصیبت نازل کرنے والا ہے؟ حق کے تعالیٰ نے فرمایا کہ آگ نازل کروں گا جس سے سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا، لیکن ایک فاحشہ عورت کا گھر اور جو کچھ اس کے گھر میں ہے وہ بچا رہے گا۔ زاہد نے عرض کیا الہی میرا کیا حال ہوگا؟ فرمان ہوا کہ تجھے بھی جلا دوں گا، ہاں اگر تو اس فاحشہ کے گھر جا کر پناہ لے لے تو بچ سکتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی زاہد نے مصلی کندھے پر رکھا اور اس فاحشہ کے گھر جا پہنچا۔ جب اس عورت نے زاہد کو دیکھا تو بڑی حیران ہوئی اور پوچھنے لگی، اے نیک مرد خدا، تو میرے ہاں کس طرح آ گیا؟ اس عبادت گزار نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ چند روز تمہارے ہاں بسر کروں۔ اس نے کہا آپ جانتے ہیں کہ ہر روز میرے پاس کس قسم کے لوگ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ زاہد نے کہا جو کچھ بھی ہو مجھے ایک کونے میں جگہ دے دو، میں اس میں رہ کر عبادت میں مشغول رہوں گا، تم جانو اور تمہارا کام۔ اس فاحشہ نے اس کی بات مان لی اور وہ ایک کونے میں بیٹھ کر یاد خدا میں مشغول ہو گیا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ شہر میں آگ لگ گئی اور تمام گھر جلنے لگے، لیکن جب فاحشہ کے گھر تک آگ پہنچی تو اسے چھوڑ کر دوسرے گھروں کو جلا دیا۔ جب آگ بجھ گئی تو زاہد نے اپنے مکان پر جا کر حق کے تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا رب یہ کیا راز ہے کہ تو نے سارا شہر جلا دیا، لیکن اس فاحشہ کا گھر اور جو کچھ اس کے اندر تھا سب کچھ بچ گیا، اور حتیٰ کہ میں بھی اسی کے طفیل بچا۔ حق کے تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ میرا ایک کتا تھا جس کو خارش کی بیماری تھی، وہ بھوکا اور پیاسا گرمی کے مارے زبان نکالے ہوئے ہر محلے میں در بدر پھرا، لیکن نہ کسی نے اس کو روٹی کا ٹکڑا دیا، نہ پانی کا گھونٹ، اور نہ ہی اپنی دیوار کے سائے میں بیٹھنے دیا۔ جہاں جاتا تھا لوگ سختی سے اسے باہر نکال دیتے، لیکن جب وہ اس فاحشہ کے گھر پہنچا تو اس نے اسے دیوار کے سائے میں بٹھایا، پانی پلایا اور روٹی کھلائی۔ اس کتے کے طفیل میں نے اس فاحشہ کو بچا لیا، باقی سارے شہر کو ہلاک کر دیا اور تجھے بھی اس فاحشہ کے گھر میں جگہ دے کر بچایا۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے دل میں مخلوق خدا کے لیے رحم ہو، موت سے پہلے پہلے خدا تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور جو مخلوق خدا پر رحم نہیں کرتا تو اس کی عبادتیں، نماز اور روزے اس کو کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ اہل زمین پہ رحم کیا کرو تاکہ اہل آسمان تم پہ رحم کرے۔